بار دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات فرزند زہرا حسین ابن علی کی مجلس میں آئے ہیں پروردگار ان کا یہ آنا قبول و منظور فرمائے۔ ان کے اٹھتے ہوئے ہر قدم کے بدلے میں پروردگار ان کے گھروں سے ارضی و سماوی تکالیف کو دور فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیاب و کامران فرمائے۔ پروردگار اس امام برگاہ سفارت سجادیہ کی جتنی انتظامیہ انجمن جو جس لحاظ سے مجلس حسین کے اہتمام میں کوششیں کرتا ہے جناب سیدہ وہ اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قیامت تک ان کی نسلوں میں ولایت علی کا چراغ روشن فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات امتحان دے رہے انہیں کامیاب فرمائے۔ تنگ دست مومنوں کی تنگ دستی دور فرمائے۔ پروردگار جنہیں رزق وسیع عطا کیا ہے مکتب آل محمد کے ترویج کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار میں نہیں جانتا حاضرین کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ وحبت کی مسند پہ وحبت کی نقاب پہ اڑے امام جانتے ہیں پروردگار اس امام کے تو پہلے ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے، ہاں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا عظمت جناب سیدہ پہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے۔ تمام مومن جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، قبلہ مولانا صبری سجاد شیرازی صاحب، تمام مومنین کے اور بالاخص شاہ صاحبان کے جتنے مومن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بلندی و درجات کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا آنی بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان ثم الصلاۃ والسلام علی عنز البطین و باب الیقین و حبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51 ثم الصلاۃ والسلام علی جواد السخی و بہلول شریف الاصل ابن ام الرسول و زوج البتول و سیف اللہ المسلول والشمس والمرغوب عند الوحول ثم الصلاۃ والسلام علی امام التقی وابن ام المصطفى شقیق نبی المجتبی لیث السرا غیث الورا حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجى ثم الصلاۃ والسلام علی امام مکی مدنی قرشی لوزعی ولی وصی سخی جری طالبی علی ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔ علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبتول فی الزمان والسیدۃ النسوان راحت روح المصطفیٰ شقیقۃ نبی المجتبی الذی انزل فی شانہا وشان زوجہا سورۃ العطا آنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ صلی اللہ
वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन व खुसूसन लअनल्लाह मन अनकरा हक़्क़ ज़हरा। बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन इमामान, मिलके इमाम हुसैन की ज़ात पे बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। सामीन गिरामी क़द्र, आशिकान अहले बैत, मवालियान हैदर कर्रार, मुहर्रम उल हराम की दूसरी मजलिस अज़ा हुसैन की निगाहों में जारी है। परवरदिगार, ये ज़हमतें जो क़यामत के दिन आपको रहमतें बन के मिलेंगी कबूल व मंजूर फरमाए। और बात कल जो आखिर में हमने छोड़ी थी कि इमाम सादिक का वो फरमान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मिल के बुलंद तरीन बेदार हो के सलावत पढ़ दीजिए। कि इमाम करबला के अंसार को सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अंसार अबी अब्दुल्ला, ए हुसैन पे जान निसार करने वाले बावफा साथियों, तुम पे सादिक आले मोहम्मद का सलाम हो। बेदार हैं तो पहला जुमला कहूँ, ऐसी अनोखी वफा की है करबला में हुसैन के साथियों ने। दुनिया में बड़ी जंगें लड़ी गई, बड़े मारके हुए, बड़े ख़तरात से मैदान भरे, मैदान सजाए गए, बड़े बड़े बहादुर आए, लेकिन जो मिसाल करबला की मिलती है आज तक दुनिया में कोई दूसरी नहीं मिलती। उसके ऊपर बैन दलील आज बुज़ुर्गान का, नौजवानों का यहाँ पे मौजूद होना, और किसी वाक़े की याद में इस तरह एहतिमाम नहीं होता जो वाक़या करबला में होता है। और बाकी वाक़यात को जंगों के नाम से ताबीर किया गया है। जंगे खैबर, जंगे खंदक, जंगे ओहद, जंगे हुनैन, लेकिन करबला की बात आए तो मारके करबला, वाक़या करबला। हुसैन ने कानून बदल दिए हैं, हुसैन ने कानून बदल दिए हैं। जंगों में तलवारों से, बर्छियों से, नेज़ों से, बर्छियों से, नेज़ों से जिगर तोड़े जाते थे। करबला में हुसैनियों ने जिगर से बर्छियाँ तोड़ दी हैं। यही फ़र्क है, दुनिया में यही होता है कि प्यासे हार जाते हैं। करबला में ऐसा हुआ कि प्यास जीत गई, पानी हार गया। करबला में ये हुआ कि सीने जीत गए, बर्छियाँ टूट गईं। करबला में ये हुआ जिगर जीत गए, तलवारें हार गईं। करबला में ये हुआ प्यास जीत गई, तिश्नगी जीत गई, पानी हार गया। इसलिए तो मैं कहा करता हूँ ना कि हुसैन के साथियों ने इतनी वफा की है। बाकी जंगों में सारे यही कहते हैं ना अपने जर्नैल से, क्या हम बच जाएंगे, कल अपने बच्चों को मिल लेंगे, जंग हो हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन हर हुसैनी करबला में हुसैन का दामन थाम के कहता था, मौला वादा करें क्या कल हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। ये है करबला, क्या हम कल बच जाएंगे। लेकिन हुसैनी कहते थे, मौला हमसे ये वादा कीजिए क्या कल हम मर जाएंगे। जानते थे कि जिस्म से रूह निकलने का नाम मौत नहीं है, हुसैन से दूरी का नाम मौत है। हुसैन से दूरी का नाम होता है। इसलिए तो मैं कहा करता हूँ कि दुनिया के जितने लश्कर हैं, बड़े बड़े सिपह सालारों के साथ लोग जाते रहे, लेकिन लश्कर क्या करते थे, अगर लाखों का लश्कर है तो हज़ारों भागे हैं, अगर हज़ारों का लश्कर है तो कई सौ भागे हैं, कई सौ का लश्कर है तो 100 भागे हैं, 100 का लश्कर है तो 20, 25, 30 वहाँ से भागे हैं। अकेला वाक़या करबला है, दुनिया के लश्करों में से लाखों में से हज़ारों भागते हैं, लेकिन करबला के 72 में से कोई एक भी नहीं भागा है। हुसैन ने वादा भी किया, हुसैन ने वादा किया कि जहाँ तक जन्नत की बात है वो हम दिए देते हैं, क्या कहने, जहाँ तक मेरे नाना की शिफात की बात है अब तक खड़े हो काफ़ी है।
ان کی جنگ حسین ابن علی سے ہے. کیا کہنے کیا کہنے. ابھی تک تم کھڑے ہو تمہارا کمال ہے. ہم چراغ بجھائیں گے، جس نے جانا ہے چلے جاؤ. سبحان اللہ. چراغ بجھا کے امتحان لینا حسین کی سنت ہے. مشکلات میں حسین کا امتحان لینا، زبان کی پابندیاں لگا کے FIR کٹوا کے یہ امتحان لینا حسین کی سنت ہے کہ کون کب تک کھڑا ہوتا ہے. میں تو دعا مانگا کرتا ہوں جتنی مشکلیں آئیں تو آئیں، میں تو دعا کرتا ہوں ہمیں حسین کا ذکر آسانی سے کرنے کا موقع نہ ملے. حکومت یزید کی ہو، ذکر حسین کا ہو. مزہ تو تب ہے کہ حکومت یزید کی ہو، ذکر حسین ابن علی کا. اور تاریخ تو اس بات پہ شاہد ہے، دنیا میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ زندہ رہنے کے شوقین نہیں جتنا حسین کے نام پہ مر جانے کے شوقین ہیں. اسی طرح ہے رسول اللہ نے بات جو چل رہی ہے اسی سے پیوستہ کرتے ہیں. حسین ابن علی کے کئی ایسے فضائل بیان کیے کہ بیٹا حسین تو نے جو اللہ سے سودا کیا ہے، تو نے جو اللہ سے عشق کا امتحان دے دیا ہے. ہمیں 15-16 محرم کی مجلس بھی یاد ہے، میں اس کو بھی پیش نظر رکھ رہا ہوں جو ہمارے سامنے ہیں. حسین تو نے اللہ سے ایسا سودا کر لیا ہے، اللہ نے جو تجھے دیا ہے کسی کو نہیں دیا. تھکے تو نہیں بیٹھے احباب. اللہ نے اے حسین ابن علی جو تجھے دے دیا ہے، انا محبت الحسین مکنونۃ فی قلوب المؤمنین. ایک تو اس شہادت کے بدلے میں، اس قربانی کے بدلے میں اللہ نے مومن کے دلوں میں ایسی محبت رکھی ہے جسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا. اور پھر کہا حسین جو تجھے دیا ہے، قیامت تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سارے کے سارے جنتی ہیں. اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. باپ، ماں، بہن، بھائی، بیٹے، بھتیجے، پورا خاندان. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنی فکر میں ہوگا، اسے وہاں رشتے ختم ہو جائیں گے. یہ بیٹے، یہ زوجہ، یہ والدین، افراتفری ہوگی. ہر انسان کو اپنا خیال ہوگا. ہم رشتے بھول جائیں گے، حسین نہیں بھولیں گے. کیا کہنے ہم بھول جائیں گے لیکن حسین ابن علی ہمیں نہیں بھولیں گے. حسین اپنوں کو بعد میں دیکھیں گے، کہیں گے میرے حسین ابن علی پہ گریہ کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا مومن کا ہے. رسول فرماتے ہیں جو تجھے ملا کسی کو نہیں ملا. آدم نہیں کہہ سکتا میرا باپ بھی جنتی، میری ماں بھی جنتی، میری بہن بھی جنتی، میری ماں، باپ، بہن، بھائی جنتی ہیں. آدم نہیں کہہ سکتے. ابراہیم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سارے جنتی ہیں. عیسیٰ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. ذوالقرنین نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. موسیٰ نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. حسین جو اللہ نے تجھے دیا ہے یہ دعویٰ نہ نبی کر سکتا ہے نہ علی کر سکتا ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ ہے حسین ابن علی کا کرشمہ، یہ ہے حسین ابن علی کا معجزہ. بیٹا آدم کیسے کہے کہ میں اور میرا باپ اور ماں جنتی ہیں؟ آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. پچھلے محلے والے بھی ہم سفر رہے. آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. آدم نہیں کہہ سکتا میرا باپ بھی جنتی، میری ماں بھی جنتی. عیسیٰ کیسے کہے بن باپ کے پیدا ہوا؟ عیسیٰ نہیں کہہ سکتا میرا باپ، ماں، بہن، بھائی، پھوپھی، چچا، بھتیجے، خالہ سارے جنتی ہیں. ابراہیم نہیں کہہ سکتا چچا آزر بت بنایا کرتا تھا اور جو بت بنا کے بیچے کاروبار تھا وہ جنت میں نہیں جاتا. کہا میرا چچا تبت یدا ابی لہب وتب. میں نہیں کہہ سکتا میرے سارے رشتہ دار جنتی ہیں. صحابہ کو خطاب کر کے کہا حاذ الحسین فاعرفوہ وانصروہ، الحسین فی الجنہ وابوہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ واختہ فی الجنہ وابنہ فی الجنہ. اکیلا قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء میں حسین اٹھ کے کہے گا میں بھی جنتی ہوں، میرا باپ بھی جنتی ہے، میری ماں بھی جنتی ہے، میرا چچا بھی جنتی ہے، میرا بھائی بھی جنتی ہے. ومحبہ فی الجنہ. حسین کہے گا میرے رشتہ داروں کو چھوڑو، جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ بھی پکا جنتی ہے. زندہ باد.
زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد وال محمد پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. حسین ابن علی یہ کہہ سکتے ہیں جو دعائیں آپ کی اور میرے ذمہ ہیں پروردگار وہ قبول فرمائے. اور اگر رسول اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہم شیعوں کے حصے میں اور مقدر میں یہ ذکر آیا ہے، وگرنہ یہ شیعہ ذکر نہیں ہے، یہ محمدی ذکر ہے. ہاں محمدی ذکر ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ توہین رسالت پہ آج بھی جلوس نکلتے ہیں اور نکلنے چاہیے، لیکن تاریخ بتائے پہلا جلوس توہین رسالت پہ کب نکلا تھا؟ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے. تاریخ دہرائے تو صحیح نے کہ جب کسی نے کہا تھا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی دین آیا، لا عباد بنو ہاشم، بنو ہاشم کا کھیل تھا، محمد نبی نہیں ہے. جب شام سے یہ صدا بلند ہوئی، حسین پہلے چپ بیٹھے تھے، پھر قافلہ حسینی نکلا. کیا کہنے. پہلا جلوس جو توہین رسالت پہ نکلا، نکالنے والا اور کوئی نہیں تھا. جب قرآن و نبی کی توہین ہوئی، حسین نکلے، اپنی بہنوں کو لے کے نکلے، اپنے بیٹوں کو لے کے نکلے، اپنے بچوں کو لے کے نکلے اور کہا یزید نے کہا تھا کہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، اب اگر دنیا تک حسین دین نہ پہنچائے تو بنت پیمبر کو حسین نہ کہنا. میں فرزند زہرا ہوں. حسین ابن علی نکلے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ توہین رسالت پہ جلوس نکالنا حسین کی سنت ہے، اور حسین کی محبت میں جلوس نکالنا محمد کی سنت ہے. رسول اللہ حسین ابن علی کو کاندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں چلایا کرتے تھے، تو گلی گلی حسین کرنا محمد کا دین ہے. ہم تو محمدی ہیں، ہم تو محمدی ہیں. جو حسین حسین کرتے ہیں یہ رسول اللہ سے سیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان. ہم نے علی سے نہیں سیکھا، ہم نے حسین سے نہیں سیکھا. رسول نے حسین کا تذکرہ کیا، ہر گلی میں اٹھا کے کیا، یا یہ کہا کہ نہیں گھر کے اندر کرو. آج گھر کے اندر مجلس پہ FIR کٹتی ہے کہ اندر چار دیواری میں رہو. اگر رسول نے حسین کو کاندھوں پہ اٹھا کے گھر میں پھرایا ہے تو مجلس گھر میں ہونی چاہیے. اگر ہر گلی میں پھرایا ہے تو ہر گلی میں حسین حسین ہونا چاہیے، ہر گلی میں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین. اتنی محمد والے محمد بلند تر صلوات. لبیک یا حسین پہ اتنی کم صدا. حسین دھرتی پہ روشنی ہے، کیا کہنے. حسین دا رسل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین ارض و سما کا والی، حسین غربت ہے مفلسی ہے، حسین ہر مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین ساقی آب کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے ابو تراب تو ماں بھی بطول ہے. حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین ساقی آب کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے، حسین ہمارے دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے، حسین آج زندہ ہے یہ موت کو یقین ہے. حسین آج زندہ ہے یہ موت کو یقین ہے. حسین پاک باز ہے، خدا کو اس پہ ناز ہے، محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے، حسین پہ میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے، حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آزاد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسینیت زندہ باد. اور اگر رسول اللہ کا منظور نظر بننا ہے،
ہم جو حسین سے محبت کرتے ہیں ہم رسول سے قرب چاہتے ہیں۔ شیعوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم جو مجلس حسین کرتے ہیں ہمیں کسی اور کی خوشی نہیں چاہیے، رسول خوش ہو جائیں پھر زمانہ بھلے ناراض ہو جائے۔ ہاں شیعوں کو سمجھیں۔ شاہ جی آپ بتائیں، رسول اللہ کی خوشی کے لیے ہمیں اور کسی کی خوشی عزیز نہیں ہے، رسول خوش ہیں تو ہم خوش ہیں۔ رسول نے جو کہہ دیا، ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ مدینہ کی گلی سے رسول اللہ گزر رہے تھے، انہوں نے کچھ بچوں کو دیکھا جو مٹی میں کھیل رہے تھے، کیچڑ تھا، تو جس طرح بچے کھیلتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری تربیت حسین سے ہوئی ہے۔ اور جو عرب کے بچے تھے، اور رسول اللہ سے پہلے جہاں زندہ درگور کیا کرتا تھا تربیت نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ تو مکہ و منا کی وادیوں پہ جب محمد کا سورج طلوع ہوا، یہ تو اس کے حسین ہے، اور اس لیے ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں پھر اسی حدیث پہ واپس آتا ہوں کہ اگر کسی چشمے سے میں پانی پیوں اور ٹھیک ہو جاؤں تو مجھ سے صفی صاحب پوچھیں کہ آپ کی صحت بڑی اچھی ہو گئی، الحمدللہ پہلے اچھی ہے تو اور اچھی نہ ہو تو بہتر ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں چشمے کا پانی پیتا ہوں، پانی بڑا صاف ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، منرل تو وہی ہوتا ہے نا جو قدرتی ہو، 20-25 دن ایک بوتل میں رہنے والے کی کیا زندگی ہوگی۔ تو جو بنیاد ہے، جو اصل سے نکلا ہے، جو محمد کے ہاتھوں پہ طلوع ہوا ہے، اصل تو نیچرل اور قدرتی تو وہ ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم بھی بیمار رہتے ہیں، میڈیسن منگواتے ہیں، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے دقت ہوتی ہے، تو ہم بھی پانی تبدیل کر کے دیکھتے ہیں، چشمہ بدلتے ہیں۔ 20-25 دنوں بعد پھر میں مجلس پہ آیا، مولوی صاحب یہ کیتن ہے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کیوں؟ کہا میں پہلے ٹھیک تھا، اللہ نہ کرے ایک مثال ہے، اب اور بیمار ہو گیا ہوں۔ ان کا کیوں، کیا وجہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے؟ کہا آپ نے جو پانی بتایا تھا اس نے تو میری طبیعت خراب کر دی ہے، تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کیا چشمے کے پاس جا کے پیا تھا؟ کہ نہیں، چشمہ دور ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، میں بیمار آدمی ہوں، وہاں چڑھ نہیں سکتا، چشمے سے نہریں نکلتی ہیں، پھر دریاؤں میں آتی ہیں، دریاؤں سے ندی نالے بنتے ہیں، تو ایک نالا پانی کا میرے گھر سے گزر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ بھی چشمے کا پیتے ہیں، ہم بھی چشمے کا پیتے ہیں۔ ہم نے کہا بیمار تو ہوں گے۔ یہی فرق ہے ان کے اسلام میں اور ہمارے اسلام میں۔ بیدار رہیے گا۔ ہم نے کہا کہ یہ چشمہ اور اس چشمے کا نام ایک ہے، جس طرح آج بھی اسلام کے نام پہ 73 فرقے بنے ہوئے ہیں، 73 کی حقیقت سن لیجئے۔ ہم نے کہا کہ جب پانی چشمے میں تھا، صاف بھی تھا، شفاف بھی تھا، بیماریوں سے پاک بھی تھا، صحت کے لیے اچھا بھی تھا، لیکن جب اس سے نہریں بنی، نہروں سے دریا بنے، دریا شہروں سے گزرے، پھر ہم تک آیا، جب نہریں بنی تو اس میں مٹی بھی آ گئی، جنگلوں سے گزرا تو اس میں جنگلوں کے پتے بھی آ گئے، یہ نہریں شہروں سے گزری، فیکٹریوں کا گندا پانی بھی آ گیا، جب ہم تک پہنچا اس میں بیماری ہی بیماری ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب اسلام مکہ کی وادیوں سے طلوع ہوا تھا، اس میں عزت بھی تھی، اس میں غیرت بھی تھی، اس میں شفا بھی تھی، اس میں محبت حسین بھی تھی۔ یہی دین جب کبھی درباروں میں سے گزرا، کبھی بکے ہوئے مورخوں میں سے گزرا، لکھے ہوئے مورخ آ گئے، بکی ہوئی کلمیں آ گئی، جب یہ ہم تک پہنچا دین نہیں رہا، حاکم شام کا کھلونا بن گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دین کی حالت۔ 73 فرقے جو بنے ہیں، ایک ہی ہے جس کے بارے رسول اللہ نے کہا تھا یا علی انت وشیتک هم الفائزون، ہمیں اور کسی کی ذمہ داری نہیں دینی، بس جو تجھ سے اور تیرے بچوں سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، باقی جہاں مرضی چلے جائیں۔ یہ ذمہ داری رسول اللہ نے 73 فرقوں کی نہیں لی۔ کیا آپ 72 کے بارے میں بتاتے رہیں گے کون جہنم میں جائے گا، کون جائے گا، کون جائے گا؟ 40 بچوں کی ایک کلاس ہو تو ٹیچر کہہ دیتا ہے کہ تم ایک پاس ہوئے ہو، نتیجہ تو خود نکل جاتا ہے۔ ہمیں تو کسی کو کافر کہنے کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے، ہم جیسا کوئی مومن و موحد نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، آئندہ بھی کہوں گا، ویسے بھی کافروں کو حق نہیں بنتا کہ مومنوں کو کافر کہیں۔ ہاں، یہ حق تمہارا نہیں ہے، ہم خاموش ہیں تو بہتر ہے، ہمیں خاموش رہنے دیا جائے۔
ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے علی اور علی کے بچوں کے فضائل کو چھوڑ کے کچھ اور بیان کریں. ہاں تمہارے پاس حدیث کی فضیلتیں نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو اب بتائیے اگر صحیح پانی پینا ہو تو بندہ کیا کرے؟ ڈائریکٹ جائے. اور شاہ جی آپ تو نہیں جا پائیں گے, آپ کو تو ضلع بندی ہو جائے گی, تو پھر کیا کریں گے؟ آج وہ چشمہ نہیں ہے, آج ظاہراً امامت نہیں ہے, رسول اللہ کا دور نہیں ہے, تو کیا ہم مجرم ہو گئے؟ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ آپ نہیں ہیں, علی نہیں ہے, حسن و حسین ظاہراً نہیں ہے, تو ہم کہاں گئے مسلمان؟ ہمارے لیے کوئی راہ حل نہیں ہے. چشمے کا پانی پینا ہو تو وہاں سے اگر ایک جوڑ لگا دیا جائے پائپ کا, تو 10 فٹ بعد بھی اگر ٹوٹی کھولی جائے, نل کھولا جائے تو پانی, 20 بعد کھولا جائے تو پانی وہی ہوگا. اگر پائپ کے ذریعے لے کے آئیں چشمے سے لگا کے, تو پھر بھی بدلے گی نہیں, پھر نہیں بدلے گی. شاہ جی کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ کس طرح بدلے گی؟ اگر چشمے سے بدلا لیتے ہیں جی, پائپ اچھا لگا لیتے ہیں, ویسے وسیلہ گھٹیا جنس کا ہو تو کیفیتیں بدل جاتی ہیں. پانی گرم کرنا ہو تو مثالیں آ گئی ہیں, تو ہم تو ابھی بہت رکے ہوئے ہیں کہ محرم میں کیا پڑھا جائے. بہت ساری باتیں یہاں پہ, اور میں کل بھی شاہ صاحب کو سنا رہا تھا کہ مجھے بڑی ذمہ داری سے پڑھنا پڑتا ہے. کل بھی میں سے سنا رہا تھا کہ کئی خطباء علماء کراچی تک کے جو رات کے میسیج تھے کہ ہم مجلس سنتے ہیں, لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو میری ذمہ داری ہوتی ہے. کافی لوگ جناب سیدہ اس کو قبول و منظور فرمائیں. اور انہوں نے کہا کہ سردیاں ہیں, میں اب پانی پینے چشمے تک آ تو گیا ہوں, تو 4-5 دن مجھے لگے ہیں, تو میں نے نہانا بھی ہے, تو پانی گرم کیسے کروں؟ ہم کہیں گے کہ ایک چھوٹا سا ٹب لو, آگ جلاؤ, پانی گرم کر لو. انہوں نے ٹب رکھا, وہ جلا اور پانی نیچے بہہ گیا. ہم نے کہا کہ پھر یہ تو جل گیا ہے. ہم نے کہا کہ پلاسٹک کا نہیں رکھنا تھا, وہ رکھو نا جو آگ کی گرمی برداشت کر سکے اور پھر پانی کو دے. وسیلہ گھٹیا جنس کا خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے, جو اس میں ہوتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے. وسیلہ اعلیٰ جنس کا رکھو. ہمیں جنت جانے والوں کے ساتھ نہیں ملنا, ہاتھ پکڑ کے لے جانے والوں کے ساتھ ملنا ہے. ہاں تو ہم نے ایک پائپ لگایا ادھر سے جوڑ, پلاسٹک کا ایک اچھا پائپ لیا, گھٹیا نہیں لیتے, کوئی چیز ملنے نہیں دیتے. تو وہ پائپ میں پانی آیا, تو اب نہ دریاؤں کی مٹی آئی, اب نہ فیکٹریوں کا پانی آیا. وہ بے شک 10 فٹ 20 فٹ 40 گز 500 گز ایک شہر سے دوسرے شہر واٹر سپلائی کا پانی لے جایا جائے تو زمینی ملاوٹ نہیں ہونے دیتا. جوڑ لگاؤ تاکہ کوئی ملاوٹ نہ ہو. ہماری مجبوری یہی ہے, ہم چشمہ نبوت سے جوڑے امامت لگاتے ہیں. جوڑے امامت جب ہم نے لگا دیا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے محمدی دین لینا ہے. اگر امام ایک آئے گا, نام حسن و علی و حسین ہوگا تو پھر دین محمد والا ہوگا. حسن آئے گا تو نام حسن ہے, دین محمد والا. حسین آئے گا تو نام حسین, دین محمد والا. زین العابدین آئیں گے تو نام زین العابدین ہے, دین محمد والا. اور 1400 سال بعد بھی غیبت کی مسند سے ہیبت کی نقابیں اڑے جب فرزند زہرا آئے گا, نام بھلے مہدی ہو, دین محمد والا ہوگا. دین محمد والا ہوگا. اسی لیے اور مسئلہ کیا بنا, میں جلدی گزر جاؤں وگرنہ باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن جن لوگوں کی فیکٹریاں تھیں شہروں میں, انہوں نے جو اپنا گندا پانی ملانا تھا, اب وہ کہاں ملائیں؟ یہ ہے وسیلہ, یہ ہے امامت. جنہوں نے اپنا گند چھپانا تھا, مثلاً آج اللہ نہ کرے سگریٹ پہ پابندی ہو جائے, تو جو نہیں پی, اللہ نہ کرے, جو نہیں پیتے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہو نہ ہو, 1000 کی ڈبی ہو, ایک ڈبی ہے 5000 کی, انہیں پرواہ نہیں ہے. اور احتجاج کن کا ہوگا؟ جو پیتے ہیں, جو کرتے ہیں احتجاج وہی کرتے ہیں. کیوں دشمنی تھی حسین ابن علی سے؟ حسین نے کہا یہ ماں ہے. حسین ابن علی نے کہا یہ بہن ہے. حسین ابن علی نے کہا یہ بیٹی ہے. وہ جہالت کے معاشرے میں پلنے والے, حسین نے کہا ماں کو ماں سمجھو. جو سمجھتے تھے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو نکاح کرتے تھے وہی احتجاج کرنے آ گئے تھے. ہم بڑی ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں تاریخ کی, ابھی پردہ ڈال کے. اس لیے تو حسین ابن علی سے دشمنی. اور کیا حسین ابن علی نے کیا؟ کسی سے زمین لی, کسی سے جاگیریں لی کہ تم اپنی زمین مجھے دے دو, جاگیر مجھے لے لو.
حسین نے تو کسی سے کچھ نہیں لیا، حسین تو دینے والوں میں سے ہیں. اس لیے رسول اللہ سے اگر قربت حاصل کرنی ہے تو فنا فی الحسین ہو جاؤ، فنا فی الحسین ہو جاؤ. تو رسول اللہ محبت کرتے تھے. مدینہ کی گلیوں میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، مٹی تھی، کیچڑ تھا، تو اپنے آپ کو اس میں لت پت کیے ہوا تھا، لباس میلا تھا. رسول اللہ آئے، ایک بچے کا لباس بڑا میلا تھا، کیچڑ میں اٹا ہوا. رسول اللہ نے اٹھایا، اسی حالت میں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بے قبلات الحارہ، گرم گرم بوسے لینا شروع کیے، بوسوں کی بارش کی. صحابہ حیران ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو میلا ہے، یہ تو مٹی میں اٹا ہوا ہے، آپ اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ کہ رأیت یومن یمشی خلف ولدی الحسین. یہ رسول اللہ کے جملے، رأیت یومن یمشی خلف ولدی الحسین وأخذ التراب من تحت رجلی وَيَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ إِنِّي أَعْلَمُ مِنْ أَنصَارِ الْحُسَيْن. تم کہتے ہو میں بوسے کیوں دے رہا ہوں؟ میں نے ایک دن اس بچے کو دیکھا تھا، میرا حسین مدینہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، جہاں سے حسین قدم اٹھاتے تھے، یہ مٹی اٹھاتا تھا، پہلے بوسہ دیتا تھا، پھر آنکھوں پہ لگاتا تھا، پھر حسین کے دوسرے قدم سے مٹی اٹھا کے بوسہ لی اور اپنی آنکھوں پہ دیا. اور میں تمہیں بتا رہا ہوں جو حسین سے منسوب مٹی کو چوم لے، اگر وہ میلا بھی ہو تو ہم سینے سے لگا لیتے ہیں. اللہ اکبر. حسین سے عشق تو کرو، حسین سے محبت تو کرو. ایک دفعہ حسین سے منسوب خاک کو چومو تو صحیح، ایک دفعہ حسین سے منسوب چیز کو گلے سے تو لگاؤ، ایک دفعہ کسی حسینی کا احترام تو کرو. یہ حسین سے مومن جب منسوب ہوتا ہے پھر باپ بھائی بیٹا نہیں رہتا، حسینی بن جاتا ہے. یہ ایک دفعہ احترام تو کیجئے. جب اپنی ذاتی عداوت پیچھے رکھ کے حسین کا عشق آگے رکھیں گے، حسین آپ کی کوتاہیاں پیچھے رکھ کے اپنی محبت آگے کر دے گا. یہ ہے حسین ابن علی. اسی لیے اگر رسول کی محبت چاہتے ہو فنا فی الحسین ہو جاؤ. ہم اور ریحانتایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میری جان ہیں. یہ حسن و حسین رسول کہتے تھے میرا میوہ دل ہیں. اسی لیے تو ہم ان صحابہ کرام پہ اور حسینیوں پہ سلام کرتے اور امام صادق سلام کرتے ہیں. میں نے ایک حدیث بیان کی ہے، صلی اللہ، میں نے صرف ایک حدیث بیان کی ہے انصار امام حسین کی عظمت کے لیے. جو ائمہ نے کہا یہ جو تمہارا مقام ہے کوئی عام مقام نہیں ہے. میں تو واقعاً ڈرتا ہوں ایسی حدیث سے پڑھنے سے کہ لوگ کیا مطلب نکال لیں. اور میری پچھلی مجلس سے بھی ایک سوال اٹھا تھا، الحمدللہ ہم نے جواب دیا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ ہو. مطلب میں بہت ساری حدیثیں پڑھ کے حسین میں نے کل جملہ کہا، خطرناک حد تک کریم و سخی ہے. اس لیے تو حسین کے جو ساتھی تھے انہیں رسول اللہ کو حسین سے عشق کرتے دیکھا تھا، حسین سے عشق کرتے رسول اللہ کو بوسے دیتے دیکھا تھا. رسول جی سے کہہ رہے ہیں انی عالم من انصار الحسین، یہ مٹی میں اٹا ہوا بچہ حسین کا ناصر ہوگا. جب اس نے رسول اللہ کی یہ محبت دیکھی پھر وہ کیوں نہ حبیب ابن مظاہر بن جائے. یہ ہے بوڑھے کربلا کے، یہ جوانوں سے آگے ہیں، یہ اپنے امام حسین کے حبیب ابن مظاہر ہیں. یہ حبیب ابن مظاہر ہے. تو حسین کو جب اس حالت میں دیکھا کہ رسول اللہ محبت کرتے ہیں، اور کئی لوگ جنگ میں نہیں جاتے تھے، دو وجہ تھی، ایک تو ہمت نہیں ہوتی تھی، اور دوسرا تاریخ گواہ جنگ میں جب بھی جایا کرتے ہیں شجرہ بتایا کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہمارا مقام یہ ہے، ہماری عزت یہ ہے. اور اگر عرب والے بڑے غیور ہوتے تھے، بڑے پہلوان ہوتے تھے، اگر اپنے مد مقابل سمجھیں تو لڑتے تھے، وگرنہ کہتے تھے، ریس پڑھتے تھے، وگرنہ کہتے تھے ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تمہارا معیار نہیں ہے کہ ہم سے لڑو، تمہارا کوئی خاندان نہیں ہے، تمہارے نام و نشان کا نہیں پتہ، تمہارے آباء و اجداد کا نہیں پتہ.
اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں لوگ میدان میں اس لیے نہیں جاتے تھے کہ تلوار سے ڈرتے تھے، ڈر اپنی جگہ، تلوار سے بعد میں ڈرتے تھے، شجرہ بتانے سے پہلے ڈرتے تھے۔ اسی لیے تو دنیا بتائی نا کہ جو حسین کے مقابلے میں آئے ہیں وہ کون ہے، کسی کا نہیں پتا کہ کون کون ہے، ایک بندے کا نام نہیں بتا سکتے جس کی تاریخ گواہ ہو۔ اور یہ پوری کتاب لکھی ہے ایک سنی عالم نے کہ کربلا میں جو حسین کے مقابلے میں آئے میں نام لکھ کے کہ ان کے سلسلہ نسب کی زنجیر ٹوٹی ہوئی ہے، یہ پوری تحقیق و تخریج ہے۔ تو ہم بتاتے ہیں ہم کیسے مانتے ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں، حسین بن علی، علی بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن قصی، قصی بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لوی، لوی بن فہر، فہر بن غالب، غالب بن مالک۔ آپ کی خاموشیوں کو میرا سلام ہے، ہم حسین کا بتا رہے، حسین بن علی، علی بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن فہر بن غالب بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ابراہیم بن اسماعیل، چلتے چلتے شیس بن آدم۔ ارے شجرہ خبیثہ سے آوارہ ٹوٹے ہوئے پتوں، تمہیں کیا معلوم شجرہ طیبہ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا معلوم شجرہ طیبہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے تو حسین ابن علی، یہ بھی جو میں ریز پڑھنے لگا ہوں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھنے لگا، اردو میں اس کا ترجمہ ہے، حسین ابن علی آئے میدان کربلا میں، بہت سارے رجز ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ساری تو نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن حسین ابن علی یوں شیر ببر بن کے میدان کربلا میں علی کا شیر بن کے کھڑا ہوا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرت الخلق ابی بعد جدی فانا ابن الخیرتین، امی زہرا حقا و ابی وارث العلم و مولا الثقلین، عبداللہ غلاما یافیا و قریش یعبدون الوثین، یعبدون اللات والعزی معا و علی قام صلی القبلتین، مع نبی اللہ سبا کاملا مع الارض مسلی غیر جین، جدی المرسل مصباح الدجا و ابی الموفی له فی البیعتین، عروۃ الدین علی المرتضی صاحب العز عز المحرمین، علی نبی جی آپ سلامت رہیں، علی عروۃ الدین علی المرتضی صاحب العز و معز الحرمین، جدی المرسل مصباح الدجا، جدی المرسل مصباح الدجا صبح النور والظلمتین، من له اب کا ابی حیدر ساد بالفضل احال الحرمین، من له ام کا امی جعفر ذی الجناحین کریم النسبتین، من له ام کا امی فی الورا فزۃ المختار قرۃ کل عین، فانا الفزۃ وابن الفزتین، فانا الظاہر وابن الازہرین، خصنا اللہ بفضل واتقا ساد بالفضل احال الحرمین، ولنا الجبریل خدامنا ساد بالفضل والحرمین، شیعۃ المختار کرو آیوننا فی غد تسقون من کف الحسین۔ خیرت الخلق، تم کہتے ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا تم کہتے ہو کہ ہم نہیں جانتے تم کون ہو، حسین ابن علی کو کہتے ہو کہ ہم نہیں جانتے ہو کون ہو، خیرت الخلق ابی، خلق میں جو خیر ہے وہ میرا باپ ہے، آپ جی خیرت الخلق ابی بعد جدی فانا ابن الخیرتین، اور رسول کے بعد پوری کائنات میں جس کی ماں اور باپ کی مثال نہ ملے میں وہ حسین ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کو سلام عقیدت ہے، خیرت الخلق ابی بعد جدی فانا ابن الخیرتین، امی الزہرا حقا، میری ماں فاطمہ زہرا حق پر نہیں خود حق ہیں، خیرت الخلق ابی بعد جدی فانا ابن الخیرتین، امی ازارا حقا و ابی وارث العلم و مولا الثقلین، اور میرا باپ، کہتے ہو حسین کو نہیں جانتے، جو صرف نبی کا نہیں، جو صرف انبیاء کا نہیں، وارث العلم، جو اس کے بنائے ہوئے کل علم کا وارث ہے،
वारिसुल इल्म व मौला सकलैन, और जो सकलैन का मौला है, सकलैन का मौला है। खुदा की कसम हमने कभी सकलैन पे बात नहीं की और अभी तक नहीं करेंगे। सकलैन क्या, एक जुमला कहेंगे। सकलैन किसे कह सकते हैं? आदम सकलैन है, नूह सकलैन है, इब्राहिम सकलैन है, शीश सकलैन है, सारे अंबिया सकलैन है, जिब्रील सकलैन है, सकलैन है, मलाइका सकलैन है, जिब्राइल सकलैन है, कुरान सकलैन है, ये गौस कुतब अब्दाल वली सारे अगर आप कहें तो सकलैन है। का दुनिया में जिसे सकलैन कहा जाएगा उन सारों का मौला मेरा बाबा अली होता जाएगा। वो अभी वारिसुल इल्म व मौला सकलैन, अली मौला है, सकलैन का मौला है। अली विलायत जारी कर दे किसी में ना की जुर्रत नहीं है। अली अगर सूरज को कह दे आज मशरिक से पलट हा तो जुर्रत इनकार नहीं है। अली अली मौला है, अली कायनात का मौला है, अली चरिंदो परिंद का मौला है, अली सूरज और चांद का मौला है। और अगर अली कह दे पलटा तो पलट आएगा, अली मौला है। फिर हुसैन, इसीलिए तो हम कहते हैं ये मौला है, वारिस हैं क़यामत तक आने वाली हर चीज के। आदम को जब जन्नत से भेजा गया, हम कुरानी बात करें, तुलानी मजलिस हो जाए तो माफ कीजिएगा। आदम को जब जन्नत से निकाला गया तो जन्नत के पत्तों में लपेट के लिबास उतरवा लिया गया। परवरदिगार क्यों लिबास ले लिया आदम से? हम कुरान की बात कर रहे हैं। कहा ये जन्नत की चीजें हैं, बाहर नहीं जाती, जन्नत की चीजें बाहर नहीं जाती। लिबास ले रहा है, जन्नत में आदम था, उधर से लिबास लिया है। हुसैन जमीन पे है, जन्नत से भेजा है। परवरदिगार माजरा क्या है? तेरे कानून बदल गए। का कानून नौकरों के लिए है, जन्नत के मालिकों के लिए नहीं। अल्लाहु अकबर। हुसैन मालिक है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। ये है हुसैन इब्न अली। हमने तो वो खुतबे अभी तक मिंबर पे नहीं पढ़े, सिर्फ जनाब ज़ैनब कुबरा का पढ़ा गया। मिंबर पे मैंने नहीं सुना जब जनाब उम्मे कुलसूम का खुतबा पढ़ा गया हो, जनाब सकीना बिनतल हुसैन का खुतबा पढ़ा गया हो। कोई आम शख्सियात नहीं है। हुसैन इब्न अली को आम समझ लिया जाए। हुसैन करम में खतरनाक है। हुसैन से आज मांग लो, हुसैन तुझे तुम्हारी दुखियारी माँ का वास्ता। जितने सैयद बैठे हो, 2 मुहर्रमुल हराम आ गया है। हुसैन का काफिला करबला में पहुंच चुका है। जब हुसैन का काफिला करबला में पहुंचा ना तो जुलजनाह ने, रहवार ने चलने से इनकार किया। हुसैन ने सवारी बदली, एड़ लगाई, फिर नहीं चला। हुसैन बार बार सवारियां बदल रहे हैं। जब जुलजना नहीं चला ना तो कहा इस मोहल्ले के, इस इलाके के, गांव के किसी बुजुर्ग को बुलाओ। एक बुजुर्ग को बुलाया गया। कहा इस जमीन का नाम क्या है? कहा युकालो लहो नैनवा, इसे नैनवा कहते हैं। हुसैन ने फिर सवारी बदला के चलने की कोशिश की। जब नहीं चला, इस जमीन का कोई और नाम है? कहा इसे गाजरिया भी कहते हैं। हुसैन ने फिर कोशिश की असदारो, लेकिन रहवार नहीं चला। फिर जब पूछा कि कोई और नाम भी है, का युकालु लहा करबला, इसका एक नाम करबला भी है। हुसैन अपने रहवार से नीचे उतरे। हा हुना महतो रिहालना, अब्बास खैमे लगा दो, वो मकाम आ गया है जहाँ हुसैन उजड़ने वाला है। अल्लाहु अकबर। आवाज़ें बुलंद रखिएगा, शर्म करके न रोइएगा। अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्न अली ने कहा ये ज़मीन किसकी है? कहा बनी असद के लोगों की। कहा बुलाया जाए। 60,000 दीनार में हुसैन ने वो ज़मीन खरीद के 2 शर्तें रखी। कितना इश्क है हुसैन को तुमसे? का 2 शर्तें हैं। एक तो अगर कोई मेरी ज़ियारत को आए उसे 3 दिन अपना मेहमान रखना और बताना कि तुम्हारा मौला मुसाफिरत में मारा गया, तुम्हारी हम खिदमत करेंगे।
دوسری شرط یہ ہے کہ اگر میرا کوئی زائر آ جائے اسے ٹھنڈا پانی پلانا اور کہنا شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاندبونی، میرے شیعوں کو کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میرے اصغر کی پیاس کو یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، ایسے رویا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں جیسے کسی ماں کی جھولی میں اس کے بیٹے کا گلا کاٹا جائے جیسے وہ روتی ہے نا، حسین پہ ویسے رویا کرو۔ کہا بنی اسد کے مردوں کو بلاؤ، مردوں کو بلایا گیا۔ کہا اگر حکومت کے ڈر سے تم نہ سکو، کھیتی باڑی کرنے کے بہانے آنا، تمہاری کھیتی باڑی ہو جائے گی، ہم غریب کو دفن کر دینا۔ اور پھر ان کی عورتوں کو بلا کے کہا اگر تمہارے مرد ڈر سے نہ آئے، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، دیکھو میں بھی تو زینب کا بھائی ہوں نا، میں بھی تو فاطمہ زہرا کا لال ہوں، تم پانی بھی بھرنا، مٹی اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ پھینکنا، تمہارا پانی بھرا جائے گا، زینب کا لال دفن ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ، سانسیں لے لیجئے۔ آپ سانس لیں گے کوئی تماچا نہیں مارے گا، آپ سانس لے لیجئے، گرمی ہے پسینہ آئے گا، آپ کے پاؤں تلے کربلا کی گرم تپتی ہوئی ریت نہیں ہے، نیچے شاہ صاحبان نے دریاں بچھائی ہیں، کسی مومن کو تکلیف نہ ہو، لیکن قسمت حسین کی سکینہ کی گرم ریت پہ چل چل کے پاؤں میں چھالے بن چکے تھے۔ پھر بنی اسد کے بچوں کو بلایا اور کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے، تم کھیل کے بہانے آنا اور کوئی اور کھیل نہ کھیلنا، ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے ہماری لاشوں پہ مٹی پھینک کے یہ کھیل کھیلنا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، ہم غریب دفن ہو جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شاید زندگی میں آخری دفعہ یہ محرم ہو، جتنے بیٹھے ہو اس دفعہ حسین کو خوب گریا کرو۔ اور جب حسین ابن علی نے جناب زینب کو کہا کہ یہاں خیمے لگا رہے ہیں، کہا بھیا اس مٹی سے مجھے تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین نے بہن زینب کو واقعہ بتانا شروع کیا، بہن یہاں پہ یہ ہوگا، بہن زینب یہ ہوگا، بہن زینب یہ ہوگا۔ بطلت و کربلا، ترجمہ اردو میں علی کی شیر دل بیٹی ترجمہ ہوا ہے کتاب کو، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حسین نے سارے واقعے بتائے، عصر عاشور، شب عاشور، میرے اصحاب، میرا اکبر، میرا اصغر، عصر عاشور سے جتنے پہلے کے واقعات تھے حسین نے بتا دیے، لیکن عصر عاشور کے بعد کیا ہوگا حسین بولنا چاہتے ہیں لیکن آواز نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ کہا حسین اتنی مشکل ہے تم بتا نہیں سکتے، زینب نے کر گزرنا ہے۔ کہا حسین میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کہا جی بہن زینب مجھے بتا۔ کہا تم نہیں بتا رہے تھے، مجھے ایک دفعہ علی قرآن پڑھا رہے تھے، علی نے واقعات کربلا کے بتائے تھے، علی نے بھی عصر عاشور کے بعد کیا ہوگا نہیں بتایا تھا۔ میں نے اپنے بابا کو کہا آپ نہ بتائیں، مجھے میری ماں فاطمہ زہرا بتا چکی ہے، زینب تیرے سر سے چادر اتاری جائے گی، زینب تجھے تازیانے مارے جائیں گے۔ حسین پریشان نہ ہونا، تیری بہن جانے شام کے بازار۔ اجرکم اللہ۔ ہائے حسین، رونا ہے تو جی بھر کے رویا کرو نا۔ آئے مولا سجاد کے پاس حسین ابن علی، بیٹا کربلا میں دو جہاد ہیں شاہ جی، دو جہاد، ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے، ایک چھوٹا جہاد ایک بڑا جہاد ہے۔ کہا بابا بتائیے تو صحیح چھوٹا جہاد کیا ہے؟ کہا بیٹا کربلا میں آنا۔ پھر حسین کے بیٹے نے کہا بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، مجھے آپ بڑا جہاد بتائیں، میں بڑا جہاد لڑوں گا۔ آپ
आप छोटा जिहाद लड़ लेना। हुसैन ने कहा कि करबला में रुके रहना, फिर 7 दिन यहाँ पे क़याम करना, 3 दिन भूखा और प्यासा रहना, फिर अपने अंसार के लाशों का उठाना, कभी बुरैर के टुकड़ों का उठाना, कभी हबीब के लाशों का उठाना, कभी अकबर के जिगर से बर्शी निकालना, कभी अब्बास के कटे बाजू उठाना, कभी असगर के गले से तीर का निकालना, कभी असरे आशूर का आना, शिमर का तेरे बाप के सीने पे बैठ जाना, वकाबिजुन शैबतहु तेरे बाप की दाढ़ी को पकड़ना। अभी हुसैन इधर पहुंचे थे, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, कहा बाबा मैंने कहा नहीं बड़ा जिहाद मैं लड़ूंगा, ये आप क्यों लड़ रहे हैं? हुसैन ने सज्जाद को करीब बुलाया, अपने गले से लगाया, बेटा किसने कहा है ये बड़ा जिहाद है? ये तो जिहाद असगर है। सज्जाद मट्टी पे बैठे, बाबा फिर बड़ा जिहाद क्या है? का शाम गरीबा कहना, तेरी सकीना के कानों से गोशवारों का छिन जाना, तेरे बाप की लाश का पड़े रहना, सीने की हड्डियां टूट के पुष्ट से जा मिलना, किसी का चादर ज़ैनब अपनी तरफ खींचना, शराबियों के मजमे में जाना। बेटा जब तेरे सामने शराब के नशे में कोई कहे अली की बेटी ज़ैनब कौन है, सज्जाद ये मंजर देख के तेरा जिंदा बच जाना, ये जिहाद अकबर है। सज्जाद तू जान। अल्लाह लानतुल्लाह है। या लैतो उम्मी लम तलिदनी, सज्जाद ने कभी बोल के मौत नहीं मांगी। बोल के मौला सज्जाद ने, अब सीना ज़रूर पीटिएगा, शायद गर्मी का मौसम है लेकिन करबला से ज़्यादा गर्मी नहीं है। बाहर ठंडे पानी का इंतज़ाम मौला, हर मोमिन को पानी पिलाना और बताना तुम्हारा मौला एक घूंट का रास्ता चला गया। सज्जाद ने कभी बोल के मौत नहीं मांगी। जब किसी ने पूछा मौला बोल के कब मौत मांगी है, एक मरहला आया। मौला कहते जब एक दफ़ा हमारा काफिला शराबियों के मजमे में से गुजरा, वो शराब के नशे में मस्त है, उनका धक्का लगता, मेरी फुफियाँ कभी इस दीवार के साथ उधर से धक्का लगता, या ले तो अम्मी काश सज्जाद मर गया होता।